بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ہمارا ریاض الصالحین کا سبق نمبر 30 ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر باب الصدق کے بارے میں ہم نے صدق کی تعریف اور صدق کے 6 درجات پڑھے تھے۔ اس طرح 2 احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی۔ اب ہم مزید اس باب کے 4 احادیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ عن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیثه الطویل فی قصة ہرقل قال ہرقل فماذا یأمرکم یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو سفیان قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق علیہ۔ عن ابی ثابت وقیل ابی سعید وقیل ابی الولید سہل بن حنیف وهو بدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ تعالی الشہادة بالصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه رواہ مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها ولا احد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر اولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوزعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه۔ عن ابی خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعهما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعهما متفق علیہ۔ طلبہ، آپ کے سامنے 4 احادیث پڑھی گئی۔ اب ہم سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلی روایت کا ترجمہ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس طویل بیان میں جو ہرقل کے قصہ میں مذکور ہے کہتے ہیں کہ ہرقل نے کہا وہ پیغمبر تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور سچ بولنے اور پاک دامنی اور صلہ رحمی اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ دوسری روایت کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ثابت بعض نے کہا ابو سعید اور بعض نے کہا ابو الولید سہل بن حنیف بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہداء کے مراتب میں پہنچا دیں گے، خواہاں اس کی موت اپنے بستر پر ہو۔ تیسری روایت کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ایک پیغمبر جہاد کے لیے نکلے، انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا میرے ساتھ ایسا کوئی آدمی نہ نکلے جس نے نئی شادی کی ہو اور وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی تک ہم بستری نہ کی ہو، اور نہ ہی وہ جس نے مکان بنایا ہو مگر ابھی تک اس کی چھت نہ ڈالی ہو، اور نہ ہی وہ آدمی جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہو اور ان کے بچے جننے کا منتظر ہو۔ چنانچہ وہ پیغمبر جہاد پر روانہ ہو گئے اور
اس شہر میں عصر کی نماز کے وقت یا عصر کے قریب اس شہر میں پہنچے، پس انہوں نے سورج کو خطاب کر کے فرمایا، اے سورج تو بھی اللہ کی طرف سے معمور ہیں، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اور میں بھی اللہ کی طرف سے معمور ہوں۔ پھر یہ دعا فرمایا، اللہم احبسھا علینا فحبست، اے اللہ سورج کو ہمارے لیے روک دیں۔ چنانچہ سورج کو روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شہر فتح کر دیا۔ پھر انہوں نے غنائم کو جمع فرمایا، آسمان سے آگ ان کو جلانے کے لیے آئی، مگر آگ نے اس کو نہ کھایا اور نہ جلایا۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے اندر مال غنیمت میں خیانت پائی جاتی ہے، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ایک آدمی کا ہاتھ ان میں سے آپ کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے قبیلے میں خیانت ہے، تمہارا قبیلہ میری بیعت کر لے۔ چنانچہ 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چمٹ گئے۔ آپ نے فرمایا، خیانت تم میں ہے۔ پھر وہ ایک سونے کا سر لائے جو گائے کے سر کے برابر تھا۔ جب اس کو مال غنیمت میں رکھا، پس اسی وقت آگ اتری اور اس مال کو کھا گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری شریعت سے پہلے غنائم کا مال کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے غنائم کو حلال کر دیا جب ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا۔ آخری روایت کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائع اور مشتری کو اختیار ہیں جب تک وہ اس مجلس سے جدا نہ ہو، اگر دونوں نے حقیقت کو نہ چھپایا اور سچ بولا تو ان کی بیع میں برکت ڈال دی جائے گی، اور اگر حقیقت کو چھپایا اور جھوٹ بولا تو بیع کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ ہم عبارت حل کرتے ہیں۔ پہلی روایت کے اندر ہرقل کا جو ذکر ہے، یہ روم کے بادشاہ کا نام تھا جس کا لقب قیصر تھا۔ یہ ان حکمرانوں میں سے ہیں جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کے 6 سال خطوط لکھ کر ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، مگر اس نے قبول نہ کی۔ العفاف، عفاف کا معنی ہے حرام کاموں سے بچنا۔ الصلہ، صلہ صلہ رحمی یعنی ہر وہ رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، یہ صلہ رحمی نیکی اور اکرام کے ساتھ ہیں۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ صدق کو اختیار کرنا اور صدق سے معروف اور مشہور ہونا، دشمنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی گواہی دینا ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا، دین کے معاملے میں اندھی تقلید سے بچنا چاہیے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دین کی بنیاد توحید ہیں اور شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک کے ذریعے سے کیے ہوئے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسری روایت کے جو الفاظ ہیں، الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء، جو آدمی دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مراتب میں پہنچا دیں گے۔ شہادت اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اللہ کے دشمن کے خلاف لڑائی کرتے ہوئے موت کا آنا، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں، شہید کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے جنت کی گواہی دیتے ہیں، اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں وہ زندہ ہے اور مرا ہوا نہیں، جیسے کہ شہداء کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوا، دل کی سچائی حاجت تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جو آدمی کسی نیک کام کی نیت کرے، خواہ اس پر عمل نہ کر پائے، اس پر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا، اخلاص کے ساتھ شہادت کا طلب کرنا مستحب ہے۔ تیسری روایت کے اندر جس نبی کا ذکر ہے، یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ اس روایت کے جو الفاظ ہیں، لا یتبعنی رجل ملک بضع امرأۃ، یعنی میرے ساتھ ایسا کوئی آدمی نہ نکلیں جس نے نئی شادی کی ہو۔ بضع کا لفظ نکاح، جماع اور شرمگاہ پر بولا جاتا ہے۔ وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَبْنِيَ، وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس طرح اس روایت کے جو الفاظ ہیں، وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا
ولا احد بنا بیوتا لم یرفع سقوفہا۔ یبنی بہا کا مطلب ہے عورت کے پاس داخل ہونا۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب خاوند عورت کے پاس قربت کے لیے آتا تو ایک خیمہ اس عورت کے لیے لگوایا جاتا جو بالوں کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ یہاں بنا کا لفظ بول کر اس سے دخول مراد لیا گیا ہے۔ لم یرفع سقوفہا یعنی ابھی تک اس کی چھت نہ ڈالی ہو۔ فدنا من القریۃ صلاۃ العصر، اس میں جس قریہ کا ذکر ہے یہ اریحہ مراد ہیں۔ فقال ان فیکم غلولا، غلول اصل میں مال غنیمت میں خیانت کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے فرمایا تمہارے اندر مال غنیمت میں خیانت پائی جاتی ہے۔ فلذقت ید رجلین، لذقت صیغہ واحد مؤنث غائب ہیں، اس کا معنی ہے چمٹنا، یعنی 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چمٹ گئے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوا دنیا کے معاملات سے مجاہدین کو فارغ رکھنا چاہیے تاکہ صدق و صفائی کے ساتھ وہ جہاد کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات برحق ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی واضح ہوا گزشتہ امتوں کے لیے مال غنیمت کا استعمال حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے مال غنیمت کا استعمال کرنا جائز ہے اور حلال ہے۔ اس زمانہ میں غنائم کی قبولیت اور اس میں خیانت نہ ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ اتر کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اسلام میں مال غنیمت کا استعمال حلال کیا گیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت مبارکہ میں سے ہیں۔ آخری روایت کے جو الفاظ ہیں محقت برکت و بیعہما، یعنی حقیقت کو چھپانا اور بیع میں جھوٹ بولنے سے برکت ختم ہو جاتی، یعنی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا بیع کرنے والوں کو مجلس میں اختیار حاصل ہوتا ہے۔ شوافع اور احناف کے مابین تھوڑا سا اختلاف ہے۔ شوافع حضرات فرماتے ہیں مجلس کی اختیار حاصل ہیں، احناف کے ہاں خیار و تفرق قول سے ثابت ہوگا۔ یہاں اس روایت کے لانے کا مقصد یہ ہے جس طرح تاجر کو سامان میں سچائی برتنے اور ملاوٹ نہ کرنے سے بیع میں برکت دی جاتی ہے، اس طرح اگر بندہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے معاملات میں اخلاص اختیار کریں اور واجبات کی ادائیگی میں ریاکاری اختیار نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس میں برکت عنایت فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب بھی عنایت فرمائیں گے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ پہلی روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دل کی سچائی حاجت تک پہنچنے کا سبب و باعث ہیں۔ جو آدمی کسی نیک کام کی نیت کرے خواہ اس پر عمل نہ کر پائیں اس پر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ صدق کو اختیار کرنا اور اس سے معروف اور مشہور ہونا، دشمنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی گواہی دینا ثابت ہوا۔ اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا اسلام میں مال غنیمت کا استعمال حلال ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت مبارکہ میں سے ہیں۔ اور آخری روایت سے یہ بات ثابت ہوئی جس طرح تاجر کو سامان میں سچائی برتنے اور ملاوٹ نہ کرنے سے بیع میں برکت دی جاتی ہے، اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات میں اخلاص اختیار کریں تو اس میں بھی برکت عنایت فرمائیں گے۔ اگلا ہمارا سبق باب المراقبہ کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔